السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ حامدہ و مصلیٰ اما بعد۔ ناظرین کرام، میرے اسلامی بھائی اور بہنوں، آج میں آپ سب کے لیے ایک اہم موضوع لے کر کے حاضر ہوا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ ہم رنج اور غم میں کیوں مبتلا ہو جاتے ہیں، ہم رنج اور غم کیوں کرتے ہیں، اپنے آپ کو غم میں نڈھال کیوں کرتے ہیں۔ آئیے میں آپ کو اس بارے میں صرف 3 باتیں بتلاتا ہوں، اور آپ ہمیشہ یاد رکھیں، جب کبھی بھی غم آ جائے، جب کبھی بھی پریشانیاں آ جائے، تو آپ ان 3 باتوں کو سوچ لیں۔ ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ نے ایک آدمی کو دیکھا کہ وہ انسان غم کے اندر مبتلا ہے، وہ انسان پریشان ہے، ٹینشن میں ہے، تو آپ نے اس سے کہا کہ اے بندے خدا، میں تجھ سے 3 باتیں پوچھتا ہوں، تم اس کا جواب دو گے؟ تو اس نے کہا کہ ہاں، آپ سوال کیجئے۔ تو ابراہیم بن ادھم نے کہا کہ اچھا یہ بتلاؤ کہ اس کائنات میں اللہ کی مرضی کے بغیر کوئی چیز پیش آ سکتی ہے؟ اللہ کی مرضی کے بغیر اس کائنات میں کچھ ہو سکتا ہے؟ جو انسان غم کے اندر مبتلا تھا، اس نے کہا جی نہیں، بالکل نہیں، اللہ کی مرضی کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا ہے۔ پھر ابراہیم بن ادھم نے کہا اچھا دوسرے سوال کا جواب دو کہ تمہاری قسمت میں جو اللہ نے رزق لکھ دیا ہے، کیا کوئی انسان اسے کم کر سکتا ہے؟ تو اس انسان نے کہا جی نہیں، بالکل نہیں، ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ میرے رزق کو کوئی انسان کم کر سکے۔ پھر ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ نے اس غمگین زدہ انسان سے تیسرا اور آخری سوال کیا کہ اچھا یہ بتلاؤ کہ اللہ نے جتنی عمر تمہاری لکھ دی ہے، کیا کوئی انسان اس عمر میں سے ایک لمحہ بھی کم کر سکتا ہے؟ تو اس انسان نے کہا جی نہیں، بالکل نہیں، ایسا ممکن ہی نہیں ہے۔ تب ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ نے کہا پھر غم اور فکر کس بات کا، کس بات کی ٹینشن ہے تجھے؟ جب اللہ کی مرضی کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا ہے، جب ہمارا رزق کوئی کم نہیں کر سکتا ہے، جب ہماری عمر کوئی کم نہیں کر سکتا ہے، تو پھر غم کس بات کا، ٹینشن کس بات کی، رنج کس بات کی، فکر کس بات کی؟ تو ہے نا برادران اسلام بہت ہی بہترین چیز۔ لہٰذا یہ میری نصیحت آپ ہمیشہ یاد رکھیں، جب کبھی بھی غم کے اندر مبتلا ہو جائے تو یہ 3 باتیں سوچ لیں، آپ کا غم ختم ہو جائے گا۔